السلام علیکم۔ آج کی دنیا میں نظام زندگی کو وہی کنٹرول کرتا ہے جو اسپیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ گزشتہ 30 برس سے دنیا بھر میں ہر شعبے میں امریکہ کا جی پی ایس سیٹلائٹ نیویگیشن نظام استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی مدد سے ہر سال کھربوں ڈالر کا کاروبار اور لین دین ہوتا ہے۔ ہم نے راستہ ڈھونڈنا ہو تو گوگل میپ جی پی ایس کے ذریعے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ہوائی جہاز ہوں، بحری جہاز ہوں، وہ سیٹلائٹ نیویگیشن کے ذریعے سفر طے کرتے ہیں۔ ایئرپورٹس کا نظام، بینکنگ، زراعت یا میدان جنگ، ہر شعبے میں سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس نظام پر چند سال پہلے تک امریکہ کی اجارہ داری تھی، لیکن اب چین بھی میدان میں آ چکا ہے اور امریکہ کے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی برتری ختم ہو گئی ہے۔ چین کے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کا نام ہے بیدو۔ اس نظام کو دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آج سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی پی ایس اور بیدو میں کیا فرق ہے۔ گزشتہ ماہ مئی میں پاکستان پر انڈیا نے فضائی حملہ کیا تو پاکستان نے کامیابی سے اپنا دفاع کر لیا۔ انڈیا کے پاس دنیا کے جدید ترین طیارے رافیل تھے اور جدید ترین میزائل، لیکن پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ دفاعی مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ ایک بڑی وجہ تھی چین کا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم بیدو۔ پاکستان اس سسٹم سے منسلک تھا، جڑا ہوا تھا۔ بیدو سے پاکستان کو انڈیا کے جنگی طیاروں کی نقل و حرکت کا پہلے سے ہی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ پاکستانی پائلٹ اور جہاز ان سے مقابلے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جب مقابلے کا وقت آیا تو انہوں نے بیدو سیٹلائٹ کی گائیڈنس سے رافیل طیاروں کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ اسی طرح حال ہی میں ایران اور اسرائیل میں جنگ ہوئی تو ایران کے میزائل اسرائیل کا دفاعی ڈھال چیرتے ہوئے اسرائیل کے اندر تک نشانہ لگاتے رہے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ اسرائیل کا دفاعی نظام انہیں روک نہیں سکا۔ ایران کی کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے امریکہ کا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم جی پی ایس بند کر دیا تھا، اسے ڈس ایبل کر دیا تھا اور چین کے بیدو سسٹم کے ذریعے کام کر رہا تھا۔ اس لیے امریکہ کو ایران کے میزائل لانچ کرنے کی لوکیشن معلوم نہیں تھی۔ اگر امریکہ کو لوکیشن معلوم ہوتی تو اسرائیل کو بھی معلوم ہو جاتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ امریکہ جی پی ایس کو بھی جام کر سکتا تھا، اس کی مدد سے ایران کی نگرانی اور جاسوسی بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایران کی میزائل تنصیبات کو بمباری کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیتا۔ ایران نے تو واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر بھی الزام لگایا کہ یہ اپلیکیشنز اس کے اعلیٰ حکام کی ریئل ٹائم لوکیشن دشمن کو بتا رہی تھی، جس کی مدد سے اسرائیل نے ان لوگوں کو ڈرونز کے ذریعے ہدف بنا کر قتل کر دیا۔ ایران نے ان ایپلیکیشنز پر پابندی لگا دی، تاہم ان ایپلیکیشنز نے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ڈیٹا خفیہ ہے اور انکرپٹڈ ہے۔ بہرحال جی پی ایس ترک کر کے ایران امریکی کنٹرول سے باہر نکل گیا، اس کا امریکہ کے سیٹلائٹ پر انحصار ختم ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو یا ایران اور اسرائیل کی جنگ، دونوں سے ثابت ہو گیا کہ میدان جنگ پر اس کا غلبہ ہوگا جس کے پاس اپنا خود مختار سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ہوگا، یا اس کا نظام اپنے دشمن کے نظام سے بہتر ہوگا یا فرق ہوگا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی دنیا میں میدان جنگ کے حقائق بدل گئے ہیں۔ اب جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ملک کے پاس سیٹلائٹ نیویگیشن کا کنٹرول بھی ہو، اسپیس کا، خلا کا کنٹرول بھی ہو۔ پہلے جنگ زمینی میدان اور ہوا میں لڑی جاتی تھی، لیکن اب خلا میں بھی لڑی جاتی ہے۔ خلا کی سپورٹ زیادہ اہم ہو گئی ہے، اور یہ بات صرف جنگ تک محدود نہیں، عام زندگی کے ہر شعبے میں سیٹلائٹ نیویگیشن استعمال ہو رہا ہے۔ سیل فونز میں، زراعت میں، ماہی گیری میں، روزمرہ زندگی میں نقشوں سے راستے تلاش کرنے کے لیے، جیسے گوگل میپ۔ بحری جہازوں کی سمندروں میں نقل و حرکت کے لیے جی پی ایس استعمال ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز بھی اس کی مدد سے اڑتے ہیں۔ بینکوں کا آن لائن لین دین سیٹلائٹ نیویگیشن سے ہوتا ہے۔ کان کنی، ٹرین سروس، اوبر ایسی ٹیکسی سروسز، ہوٹلوں کا کاروبار، سب کا اسی ٹیکنالوجی پر انحصار ہے۔ کھربوں ڈالر کا کاروبار اس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔
یہ سروس بند ہو جائے تو دنیا کا پہیہ جام ہو جائے، ہر چیز رک جائے۔ دنیا میں 6 ارب سے زیادہ لوگ امریکہ کا جی پی ایس سسٹم استعمال کرتے ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ لوگ چین کا بیدو نظام۔ یہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کیا ہے، اس کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی ابتدا امریکہ میں ہوئی۔ امریکی حکومت نے اس سسٹم کی بنیاد رکھی فوجی مقاصد کے لیے اور اس کا نام جی پی ایس رکھا۔ یہ کام 1978 میں شروع ہوا تھا تاکہ اس کی مدد سے میزائلوں کو ٹھیک ٹھیک نشانے پر پھینکا جا سکے۔ جی پی ایس امریکی حکومت کی ملکیت ہے۔ امریکی ایئر فورس کا ایک ادارہ ہے اسپیس فورس، وہ اس کا انتظام چلاتا ہے۔ 1983 میں جنوبی کوریا کا ایک مسافر طیارہ اس وقت کمیونسٹ سوویت یونین جو کہ اب روس ہے اس کی فضائی حدود کے قریب گیا اور تباہ ہو گیا۔ اس وقت امریکی صدر رونلڈ ریگن نے فیصلہ کیا کہ جی پی ایس سسٹم مسافر طیاروں کو بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ راستہ نہ بھٹکیں اور ان کی حفاظت بہتر بنائی جا سکے۔ لیکن سویلین جہازوں کو کم طاقت والے سگنلز کا جی پی ایس دیا گیا تاکہ امریکی فوج کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ 1995 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ جی پی ایس نظام دنیا بھر میں پھیلا دیا جائے، مختلف شعبوں کو مہیا کر دیا جائے۔ سن 2000 میں صدر بل کلنٹن نے فیصلہ کیا کہ سویلین مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا جی پی ایس نظام بھی زیادہ طاقتور سگنلز کا ہوگا، اس کی پریسیژن بھی زیادہ ہوگی، یعنی یہ ٹھیک ٹھیک مقام کی نشاندہی کر سکے گا، لوکیشن کی، اس کا معیار بھی اچھا ہوگا۔ اس فیصلے سے دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ بینکنگ، شپنگ، موبائل فون، زراعت، ہر شعبے میں جی پی ایس استعمال ہونے لگا۔ لوگوں کی کاروں میں جی پی ایس سسٹم لگ گئے، راستہ تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ میدان جنگ میں ایک اہم موقع 1990 میں آیا۔ امریکہ نے عراق جنگ میں جی پی ایس کی مدد سے فضائی بمباری کی۔ جی پی ایس کی مدد سے یہ پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس وقت چین کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے جان لیا کہ اب امریکہ کی جنگی صلاحیت اس کے سیٹلائٹ سسٹم کی وجہ سے ہے۔ کسی وقت چین کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چین نے بھی اپنا سیٹلائٹ نیویگیشن نظام بنانا شروع کر دیا۔ 1996 میں تائیوان کا بحران ہوا تو چین کو مزید احساس ہوا کہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ 1997 میں چین نے بیدو کا نظام بنانا شروع کیا۔ اس کا آغاز 3 سیٹلائٹ سے ہوا۔ سن 2000 میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا۔ بیدو نے چین میں کام شروع کر دیا۔ بتدریج یہ بڑھتا گیا۔ اب بیدو میں 40 سے زیادہ سیٹلائٹ ہیں اور 120 گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں دنیا بھر میں، جبکہ امریکہ کے جی پی ایس کے پاس صرف 31 سیٹلائٹ ہیں۔ چین نے پوری دنیا میں اپنی سروس پھیلانے کے لیے سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیے ہیں۔ دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ یہ نظام استعمال کر رہے ہیں۔ کئی اعتبار سے چین کا بیدو امریکہ کے جی پی ایس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ان جگہوں تک کوریج دیتا ہے جہاں جی پی ایس کے سگنلز نہیں جاتے یا کمزور ہیں، جیسے کئی افریقی ممالک ہیں یا لاطینی امریکہ کے کئی مقامات ہیں یا جنوبی ایشیا کے کچھ علاقے۔ افریقہ کے 30 ممالک بیدو استعمال کرتے ہیں۔ انڈونیشیا اپنی ماہی گیری کے شعبے میں بیدو استعمال کر رہا ہے۔ بہت سے ممالک جی پی ایس اور بیدو دونوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے بیدو ایک اچھا متبادل ہے۔ بعض سیل فون کمپنیاں جس علاقے میں جو سسٹم زیادہ اچھا کام کرتا ہو اسے استعمال کرنے لگتی ہیں۔ چین کے سسٹم میں سیٹلائٹ کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے گراؤنڈ اسٹیشن بھی زیادہ ہیں۔ بیدو کے سیٹلائٹ زیادہ جدید بھی ہیں، ماڈرن ہیں، جبکہ امریکہ کے سیٹلائٹ پرانی جنریشن کے ہیں۔ چین کے اندر تو بیدو کی سروس جی پی ایس سے بدرجہ بہتر ہے، لیکن پورے پیسیفک یا بحر الکاہل کے علاقے میں بھی بیدو بہتر ہے۔ بہرحال امریکہ میں جی پی ایس کی اجارہ داری ہے۔ چین کے بیدو کی ایکوریسی بھی امریکہ کے جی پی ایس سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور ڈیٹا بھی یہ زیادہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ بیدو کے سیٹلائٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس سے ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ بیدو کا سامان جی پی ایس سے آدھی قیمت پر دستیاب ہے۔ اس کے گراؤنڈ اسٹیشن بنانے پر جی پی ایس کی نسبت کم خرچ آتا ہے۔ بیدو میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے موبائل فون کسی حد تک سیٹلائٹ فون بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے
چھوٹے پیغامات کم کریکٹرز والے سیٹلائٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجے جا سکتے ہیں، عام میسیجنگ کیا جا سکتا ہے۔ اسے A2 سروس کہا جاتا ہے۔ جن جگہوں پر موبائل فون کے ٹاورز نہیں ہیں، ان کے سگنلز نہیں جاتے، ان کے لیے یہ سروس بہت فائدہ مند ہے۔ دور دراز مقامات ہوں یا آفت زدہ علاقے، ایمرجنسی ہو، وہاں پر بیدو کی یہ A2 سروس بہت کام آتی ہے۔ جدید سیٹلائٹس کی وجہ سے بیدو کو جام کرنا اور اس کی سروس میں مداخلت کرنا بھی خاصا مشکل ہے۔ بیدو کے چیلنج کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اپنے GPS سسٹم کو بہتر بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، ماڈرنائز کرنے کا۔ امریکہ اب جنریشن 3 اور جنریشن 3F کے سیٹلائٹ لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس کام کو مکمل ہونے میں چند سال لگیں گے۔ اس وقت تک ہو سکتا ہے چین اپنے نظام کو مزید ترقی دے لے۔ یوں تو یورپ کا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم بھی موجود ہے جسے گلیلیو کہتے ہیں، اور روس کا نظام بھی ہے جسے گلونوس کہتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ہیں اور محدود سسٹم ہیں۔ امریکہ کا اصل مقابلہ چین سے ہی ہے۔ بیدو کا استعمال ابھی GPS سے کم ہے دنیا میں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اب امریکہ کی خلا پر اجارہ داری ختم ہو گئی۔ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے ذریعے امریکہ جنگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ چین اور روس کے اپنے اپنے نظام ہیں، اور چین کا سیٹلائٹ نیویگیشن نظام اس کے اتحادی ملکوں کو بھی دستیاب ہے، جیسے پاکستان کو، ایران کو۔ اب امریکہ ان ملکوں کو دبا نہیں سکتا۔ عالمی تجارت اور بینکنگ کے لیے بھی چین کا نظام موجود ہے۔ بیدو اس میں بھی کام آتا ہے۔ امریکہ کسی ملک پر پابندیاں لگا کر اسے مکمل طور پر عالمی تجارت سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اب خلاؤں پر ایک نہیں 2 ملکوں کی حکمرانی ہے، امریکہ کی اور چین کی۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔